تیسری چیز جسمانی اور مالی اس میں بڑے نقصانات کے اندیشے اور خطرات نہ پائے جائیں۔ چوتھی چیز اسلام نے اسے حرام اور ناجائز نہ کہا ہو۔ اور اس کے علاوہ کچھ ایسے چند شروط ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ نرد شیر، جس کو بہت سارے لوگ چوسر کہتے ہیں یا اور کوئی نام دیتے ہیں، یہ نرد شیر سابور بن ازدشیر بن بابک ایران کے بادشاہ نے ایجاد کیا تھا، جو شیعہ تھا اسی نے ایجاد کیا تھا، اور اسی معنی کا ایک کھیل ہے جس کو شطرنج کہتے ہیں، اور اسی طرح سے ملا جلا ایک کھیل اور آ گیا ہے جس کو لوڈو کہتے ہیں۔ ان سارے کھیلوں کے بارے میں علماء عرب کا کہنا ہے کہ چاہے نرد شیر جوسر ہو یا شطرنج ہو یا لوڈو ہو، یہ سارے کھیل حرام اور ناجائز ہیں، چاہے پیسے سے کھیلا جائے، پیسہ انعام میں رکھ کر کھیلا جائے، یا بنا پیسے کے کھیلا جائے، چاہے اس کو جوا کے طور پر کھیلا جائے یا بنا جوا کے کھیلا جائے۔ شیخ صالح المنجد حفظہ اللہ نے اور بہت سارے علماء نے ان کھیلوں سے منع کیا ہے، بلکہ لوڈو کو بھی حرام قرار دیا ہے، کیونکہ لوڈو کے اندر بھی وہی ساری خباثتیں، قباحتیں اور برائیاں پائی جاتی ہیں جو نردشیر یا شطرنج کے اندر پایا جاتا ہے۔ لوگوں میں پھیلے ہوئے رائج بہت سے کھیلوں میں سے کئی حرام ناجائز امور پائے جاتے ہیں، انہی میں سے نرد شیر، جسے چوسر بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی ہے، اور عربوں میں اس کو الزہر کے نام سے جانا جاتا ہے، جس سے ابتدا کر کے نرد شیر، شطرنج، لوڈو وغیرہ وغیرہ ابتدا کر کے اس سے شروعات کر کے لوگ بہت سے حرام کھیلوں کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، اور انہی کھیلوں کو حرام کمائی کا ذریعہ بھی بنا لیتے ہیں، اور انہی کھیلوں کے ذریعہ جوا تک پہنچ جاتے ہیں، جوا تک پہنچ جاتے ہیں۔ وقت جو ضائع کرتے ہیں، فرض اور واجب جو چھوڑتے ہیں، نمازوں میں جو لاپرواہیاں کرتی ہیں، فرض اور واجب کی ادائیگی میں جو کمیاں کرتے ہیں، وہ تو ہے ہی۔ مثال کے طور پر ایک طالب علم اگر بیٹھ کر لوڈو کھیلتا ہے، ایک کسی کام کی نوکری کرنے والا نوکری کے ٹائم میں بیٹھ کے لوڈو کھیلتا ہے، تو واجب کو چھوڑ رہا کہ نہیں چھوڑ رہا، فرض کو چھوڑ رہا کہ نہیں چھوڑ رہا۔ بہرحال ان کھیلوں کو علماء نے حرام قرار دیا ہے، اور دلیل کیا ہے؟ ایک صحیح مسلم کی روایت، صحیح مسلم کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرد شیر سے، جس کو چوسر کہا جاتا ہے، منع کیا ہے، جو کہ جوئے کے دروازے کھولتا ہے، جوا کا دروازہ کھولتا ہے، اور آپ جانتے ہیں جوا کھیلنا، شراب پینا، شرک کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک سنیے نرد شیر، چوسر کے بارے میں، اور اسی پر علماء نے شطرنج اور لوڈو کو بھی لیا ہے۔
اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، من لعب بالنرد شیر فکأنما صبغ یدہ فی لحم خنزیر ودمہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سارے حرام حرکتوں سے عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ نردشیر چوسر یا شطرنج کی حرمت کے بارے میں یہی ایک حدیث کافی ہے، اور انہی کی قسموں میں سے ایک قسم لوڈو بھی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے نرد شیر چوسر کھیلا، نرد شیر چوسر کھیلا، اور اسی میں شطرنج بھی آتا ہے، تو وہ اس طرح ہے جیسے کہ کوئی اپنے ہاتھوں کو خنزیر یعنی سور کے گوشت اور خون سے رنگتا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ نردشیر یا شطرنج اور اس طرح کے کھیلوں کے بارے میں کتنی زبردست قبیح اور انسانی فطرت کے نزدیک بری چیز سے مشابہت دی ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے نردشیر یا شطرنج یا چوسر اور اسی ہمانہ لوڈو کھیلا، تو گویا اس نے اپنے ہاتھوں کو سور کے گوشت اور خون سے رنگتا ہے۔ جس طرح سور کا گوشت کھانا اور اس کے گوشت یا خون سے ہاتھ رنگنا حرام اور ناجائز ہے، اسی طرح چوسر کھیلنا بھی، شطرنج کھیلنا بھی حرام ہے۔ شطرنج اور تاش وغیرہ کے منع ہونے کا سبب یہ ہے کہ یہ کھیلیں فرائض سے، واجبات سے غافل کر دیتی ہیں۔ دوسری بات، یہ جوا کا دروازہ کھولتی ہے، میسر کا دروازہ کھولتی ہے۔ تیسری بات، یہ ایک مجوسی آتش پرست مجوسی نے ایجاد کیا تھا، لہذا اس سے مشابہت بھی ہوتی ہے۔ تو یہ سارے کھیل حرام ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرفوع روایت ہے جو صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لعب بالنرد فقد عصى اللہ ورسولہ۔ جس نے نرد کھیلا، چوسر کھیلا، شطرنج کھیلا، گویا اس نے اللہ تعالی اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ چنانچہ چاہے پیسے سے کھیلا جائے یا بنا پیسے کے کھیلا جائے، جوا کے طور پر کھیلا جائے یا بنا جوا کے، اس عمومی روایت کہ جس نے بھی نردشیر کھیلا، شطرنج کھیلا، اس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ عمومی روایت سے بات ثابت ہوتی ہے کہ نردشیر، شطرنج، چوسر کھیلنا حرام ہے۔ علماء کرام نے، علماء ربانی نے دلائل کی روشنی میں تحقیق کرنے کے بعد لوڈو کی شکل اور لوڈو کس طرح کھیلا جاتا ہے، میں تو جانتا ہی نہیں ہوں کس طرح کھیلا، ان ساری چیزوں کا تحقیق کرنے کے بعد یہی بات کہی ہے کہ اگرچہ اس مسئلے میں شاذ اختلاف پایا جاتا، مختصر اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ شطرنج کھیلنا، لوڈو کھیلنا، چاہے وہ پیسے سے ہو، جوا کے طور پر، یا بنا پیسے کے ہو، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ کیونکہ یہ ایک تو اس میں غیر مسلموں کی مشابہت ہے، مسلمانوں کو غافل کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں ایجاد کی گئی ہیں۔ دوسری چیز، فرض فوت ہوتا ہے، فرض عبادتیں
یا فرض کام فوت ہو جاتے ہیں اور اس سے روحانی یا دماغی یا جسمانی کوئی فائدہ بھی نہیں ہے سوائے وقت کے ضائع کرنے اور برباد کرنے کے، سوائے وقت کے ضائع کرنے اور برباد کرنے کے۔ اور جو چیز نردشیر چوسر کے اندر ہوتی ہے وہی چیز لوڈو کے اندر بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے، اور اس کے علاوہ لڑائی جھگڑے گالی گلوچ بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، اسی لیے علماء کرام نے باقاعدہ لوڈو کو، شطرنج کو حرام اور ناجائز قرار دیا ہے۔ اور نردشیر جس کو چوسر کہتے ہیں، اس کے بارے میں تو واضح طور پر حدیث ہی موجود ہے اور اس پر بڑی زبردست وعید ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آج لوڈو عام ہے، گھروں کے اندر بھی، مجلسوں کے، دکانوں کے اندر بھی، اگر کسٹمر نہیں تو بیٹھ کے لوگ لوڈو کھیلنے لگتے ہیں۔ مسلمان آدمی چاہے مرد ہو یا عورت، وہ اپنی زندگی کے قیمتی وقت کو لایعنی کام میں، غیر مفید کام میں بالکل ضائع اور برباد نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھیلنے پر ابھارا ہے۔ صحابہ کرام تیر اندازی کھیلتے تھے، تیر چلانا سیکھتے تھے اور کھیلتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو تیر اندازی، تیر چلانے پر ابھارا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کا مقابلہ کرتے تھے۔ اما عائشہ اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ کا مقابلہ کیا ہے۔ تو ہر وہ کھیل جس سے واجب فوت ہو، حرام کی ملاوٹ ہو، عریانیت اور بے پردگی ہو، قیمتی وقت کو ضائع کیا جائے، فرض میں سستی اور لاپرواہی آئے، لڑائی اور جھگڑے گالی گلوچ آئے، ایسے کھیل سے بچنا ضروری ہے۔ چنانچہ علماء کرام کے اقوال اور آراء کو پڑھنے کے بعد یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح شطرنج کھیلنا حرام ہے، نردشیر کھیلنا حرام ہے، چاہے جوا کے طور پر ہو یا بنا جوا کے، پیسے سے ہو بنا پیسے کے، ایسے ہی لوڈو بھی کھیلنا حرام اور ناجائز ہے۔ لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان سارے حرام حرکتوں، کاموں، کھیلوں سے محفوظ رکھے جو شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے، یا حرام اور ناجائز کا دروازہ کھولتے ہیں، حرام کمائی کا دروازہ کھولتے ہیں، جوا کا دروازہ کھولتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزاء۔